الرحیم ریا نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان ریاض احمد جکھڑ۔ پی ٹی آئی نے بالآخر تحریک کا ابتدا کر دی اور اپنے حقوق کے لیے، اپنی سیٹوں کی واپسی کے لیے، مینڈیٹ چروانے کے عمل کو قوم پر واضح کرنے کے لیے انہوں نے پہلا جلسہ پیشین میں کیا۔ ان کے ساتھ ان کے اتحادی بھی تھے، اختر مینگل نے بھی خطاب کیا، محمود خان اچکزئی نے بھی، دیگر زعماء نے بھی، عمر ایوب خان، مروت صاحب۔ تو ان لوگوں نے قوم کو یہ بتایا ہے کہ 8 فروری کا الیکشن انہوں نے جیتا ہے۔ اس مینڈیٹ کو انہیں دینے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ان کے جو عدالتوں میں کیس دیر سماعت ہیں ان کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائے اور انہیں یہ سیٹیں واپس کی جائیں۔ اس کا آغاز انہوں نے پشین سے کیا ہے، اگلا جلسہ وہ کوہاٹ میں کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ وہ پنجاب میں آئیں گی۔ تو یوں پاکستان میں حکومت جو بنی ہے اس کی ڈیلیوری تو اپنی جگہ، اپوزیشن کا یہ کردار سامنے آ گیا۔ جلسے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا، ان کے ساتھ جڑنا، اس بات کا غماز ہے کہ یہ تحریک اگر چل پڑتی ہے تو پھر اس حکومت کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس لیے انہیں بھی چاہیے کہ انہیں بلا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر جو بھی ریفارم لانی ہے وہ آج ان کے پاس موقع ہے، وہ عدالت اپنی اسمبلی کے ذریعے منظور کرا سکتے ہیں۔ اس میں بیٹھ کر وہ قوم کے لیے بہتر سوچ سکتے ہیں، اداروں کے کردار کو متعین کر سکتے ہیں۔ آئندہ کے لیے وہ ایسے راستے روک سکتے ہیں کہ وہ کسی عامر کی گود میں بیٹھ کر آئیں اور کسی پر یہ الزام ہو یا وہ کوئی اس قسم کی بات کر سکے۔ اس کو ختم کرنا ہوگا، یہی ان کا پیغام ہے۔ اور قوم کی آواز بھی یہی ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس معاشی دلدل سے نکلیں، کیونکہ غربت انہیں کھا رہی ہے، وہ تباہی کے دہانے کی طرف جا رہے ہیں، گڈ گورننس کہیں نہیں ہے، کوئی ادارہ اپنے ذمہ داری لینا نہیں چاہتا، کوئی کام نہیں ہو رہا، نہ ہی امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، ہر آدمی خوف کی فضا میں رہنے پر مجبور ہے۔ پاکستانیوں کو اس سے نکالا جائے اور یہ اس حکومت کا فرض بنتا ہے، یہ کریڈٹ انہیں پر ہی جائے گا کہ اگر انہوں نے سب کو مل بیٹھ کر ایک ایجنڈے پر اکٹھے ہو کر اسمبلیوں سے وہ قوانین پاس کرا لیے جو ضروری ہیں، جو آئندہ کی سمت مقرر کر سکتے ہیں اور وہ کوئی بھی ان کا مینڈیٹ نہ چرا سکے، وہ اس قسم کے اقدامات عمل میں لائیں۔ اس سے پہلے کہ وہی پرانا گھٹا پٹا نظام کہ جیسے 18 میں حکومت قائم ہوئی تو پہلے بلاول بھٹو کا سیلاب آ گیا مہنگائی کے خلاف، اس کے بعد مولانا صاحب آ گئے، یوں یہ تحریکیں چلتی رہیں اور اسے چلتا کیا گیا۔ اس کے بعد ان کی حکومت آئی تو اس وقت پاکستان بڑے صغیر میں گزشتہ سال اور ان سال بھی مہنگائی کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ کیا پاکستانی جو 11 کروڑ عوام غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہا ہے کیا زندہ رہ پائے گا اگر یہ مہنگائی ختم نہ ہوئی اور اسے ختم کرنے کے لیے کوششیں بھی نہ کی گئی اور ہمیں قرضوں پر انحصار کیا گیا یا اپنے چند اثاثے جو بچے ہوئے انہی کو بیچنے پر اکتفا کیا گیا؟ تو یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی عوام کو جو ہے یہ ترقی دے سکیں یا ان کے معاشی حالات بہتر کر سکیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ تمام اپنے فروعی اختلافات یہ ختم کر کے، سیاسی اختلافات ختم کر کے مل بیٹھ کر منظم طور پر ایک ہی پیج پر اکٹھے ہو کر وہ جو عوام چاہتے ہیں، جو ان کی منشا میں ہے، اسے پورا کریں اور اسمبلیوں سے وہ قوانین